ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اب باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو دنیا بھر کی نظریں مشرق وسطیٰ پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ اسرائیل کی جانب سے کوئی سخت رد عمل متوقع تھا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے رواں ہفتے کہا تھا کہ دشمنوں کو اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ توقعات کے عین مطابق اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کو اپنے ناپاک عزائم کا نشانہ بنایا۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران پر حملے کے لیے کل 100 اسرائیلی لڑاکا طیاروں اور ڈرونز نے حصہ لیا، جنہوں نے ایران کی 20 میزائل اور ڈرون تنصیبات پر 3 مختلف مرحلوں میں حملہ کیا۔ اسرائیلی ایئر فورس کا دعویٰ ہے کہ گھنٹوں تک جاری رہنے والا آپریشن مکمل کرنے کے بعد اسرائیلی طیارے بحفاظت واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے میں دارالحکومت ایران اور ملک کے دیگر حصوں میں فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، تاہم اس حملے میں محدود نقصان ہوا۔ ایرانی حکام نے حملے میں 2 فوجی اہلکاروں کی شہادت کی بھی تصدیق کی۔ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے مسلح افواج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ اب یہ حملہ ہو چکا، یعنی ایران اب اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اب جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ اپنے دفاع کے نام پر دوسرے ممالک پر حملے کیے ہیں، چاہے وہ لبنان ہو، غزہ ہو یا اب ایران۔ یہ ایک توسیع پسندانہ رویہ ہے جو خطے میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اس حملے میں امریکہ کی کھلی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اسرائیل کے مظالم کے خلاف اب مغربی دنیا سے بھی ناظرین آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن عالمی برادری اور خصوصاً اقوام متحدہ کو ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری چپکلش کو ختم کروانا ہوگا، ورنہ حملے کے جواب میں حملے کا کھیل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی مشرق وسطیٰ اور عالمی امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔